الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مانگرول ہے مثل گلشن لازوال، ہر چھوٹا بڑا ان کی کلیاں ہے بے مثال۔ یہ نوابی شہر مانگرول تاریخی حیثیت سے علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے، جہاں 8ویں صدی 777 میں حضرت جلال الدین سید مخدوم جہانیہ سکندر مسعود رحمۃ اللہ علیہ فاتح مانگرول بن کر فروکش ہوئے۔ فتح کے جشن میں ایک عالیشان تاریخی جامع مسجد تعمیر کرائی، پھر ایک لمبے زمانے تک اس علاقے پر شرک و بدعت کے بادل منڈراتے رہے۔ عرصہ دراز کے بعد بھی فضلہ تعالی حضرت مفتی محمد ابراہیم صاحب مانگرولی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اپنی 36 سالہ قربانی کے ذریعے سے شمع ہدایت روشن کی۔ اس وقت جو بڑی عمر کے ہمارے مصابہ خمار ہے، مفتی عبداللہ صاحب ہیں، ان کے علاوہ ہمارے اس زمانے کو دیکھنے والے ہیں، تھوڑا نظر کیجئے، جو مرحوم ہو چکے ہیں، حاجی داؤد بھائی ملیا وغیرہ، ان کا پورا اسٹاف، اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ مغفرت فرماوے۔ اس وقت ایک طرف جناب محمد پالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصلاحی بیانات کے ذریعے سے یہاں فضا ہموار کر رہے تھے، تو دوسری طرف دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے سے لوگوں میں دینی طلب پیدا ہوئی۔ اسی زمانے میں حضرت مفتی عبداللہ صاحب پٹنی جو جماعت کے ذریعے سے یہاں پر پہنچے تھے، ان کا قیام ہوا۔ مشورے سے 1969 کے اندر مسجد ابراہیم مینارہ مسجد مرکز مسجد میں مولانا اسماعیل صاحب سیت پوڑی کی مدرسی کے اندر ناظرہ اور حفظ کی تعلیم شروع ہوئی۔ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہوا، ایک نیک خاتون مرحومہ حربائی بائی کالوات پٹیل نے اپنی زمین قیام مدرسہ کے لیے وقف کی۔ چونکہ مرحومہ حربائی بانو کے شوہر کا نام حسن تھا، اسی نسبت سے اس چمنستان موسیٰ کا نام دارالعلوم حسنیہ رکھا گیا۔ سالوں تک مکتب کی شکل میں رہنے کے بعد 1987 کے اندر، اب ذرا غور فرماوے، حضرت مولانا علی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم کنتھاریہ کے شیخ الحدیث مولانا یعقوب صاحب سارودی رحمۃ اللہ علیہ مانگرول کے ان طلبہ کو جہاں کنتھاریہ کے اندر پڑھتے تھے، مانگرول کے مدرسے کو ترقی دینے کے لیے اور یہیں پڑھنے کا مشورہ دیا۔ میں ان لوگوں کو جو کسی مدرسے، انجمن یا جماعت کے ذمہ دار ہے توجہ دلاؤں گا، اولئک آبائی فجینی بمثلہم، کہ آج کل مدرسے کے اندر جو کچھ انتظامی ہے، ان اللہ والوں کی نظر و اخلاص کو دیکھو۔ مولانا علی صاحب، مولانا اسماعیل صاحب، مولانا یعقوب صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ ان بچوں کو مانگرول ہی میں رہنے دو، کنتھاریہ کاٹھیاواڑ سے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مدرسے کو ترقی دو۔ پھر اس کے لیے کچھ چاہیے، تو اس وقت آج کے ہمارے جلسے کے دارالعلوم کے 53ویں سالانہ جلسے کے دلہے بنے ہوئے اس بڈھے کی طرف نظر کرو جو اپنے پیرانہ سالے کے باوجود اس علمی اور علماء کی محبت کے اندر یہاں پر تشریف فرما ہے۔ شیخ یعقوب سارودی مولانا علی صاحب نے کہا، بھائی عبداللطیف صاحب، آپ کے کاٹھیاواڑ کے اندر مانگرول میں ادارہ ہے، آپ وہاں پر جا کر کے ان کو ترقی دو، ان کو سپورٹ کرو، یہ بہتر رہے گا۔ اسی وقت کے اندر شیخ عبدالجبار صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر خانقاہ میں تشریف لائے تھے۔ مولانا نجم الحق صاحب قاری عبدالحسین صاحب کو مدرسی کے لیے بھیجا۔ حاجی صاحب نے توجہ دی، جتنے بھی بچے کاٹھیاواڑ کے مانگرول کے پڑھتے تھے ان کو مدرسے کے اندر رکھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ اس طریقے سے یہاں پر عربی کلاسیں شروع ہوئی۔ تقریباً 35 سال ہو گئے ہیں، آج تک حاجی عبداللطیف صاحب نے اس مدرسے سے اسی وقت اللہ والوں کے اشارہ کی وجہ سے اس مدرسے سے والیانہ تعلق جاری رکھا ہے۔ انشاءاللہ ان کی اولاد کے اندر بھی یہ رابطہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس وقت مولانا یعقوب صاحب کیسر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اہتمام اور حاجی موسیٰ صاحب بیرا کے زیر صدارت دارالعلوم کی سب سے پہلی جماعت 4 طالب علم کے مشتمل 1990 میں فارغ ہو رہی ہے، جن کا شہرہ مفتی محمد حنیف صاحب جڑا کے سر پر جاتا ہے، وہ سب سے پہلی جماعت تھی۔ اس وقت سے آج تک دارالعلوم اپنے مقصد میں کامیابی کے ساتھ منزل بمنزل رواں دواں ہے۔ آج تک دارالعلوم نے امت کو 578 علماء کرام، 550 قاری، 819 حفاظ اکرام تیار کر کے دیے ہیں، جو ملک کے مختلف گوشوں کے اندر ملک و ملت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔
دارالعلوم میں جہاں ایک طرف میں 700 سے زائد طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو دوسری طرف 800 سے زائد اسٹوڈنٹ دنیاوی عصری تعلیم کے لیے ایچ ہائی اسکول اور پرائمری اسکول کے اندر نظم کر رہے ہیں۔ دارالعلوم جہاں ایک طرف روحانی بیماریوں سے شفا کے لیے رمضان میں خانقاہ چلاتا ہے، وہیں دوسری طرف جسمانی بیماریوں سے شفا کے لیے شفا ہسپتال بھی چلاتا ہے۔ خانقاہ میں ہر سال تقریباً 400-500 سالکین طالبین حضرت مفتی آدم صاحب کاکوسی دامت برکاتہم کے فیوز و علوم سے مستفید ہوتے ہیں، تو شفا ہسپتال کے اندر 40 بیڈ پر مشتمل ڈاکٹر شمع اور سہین کے زیر نگرانی وہاں پر بھی یہ لوگ روشنی دے رہے ہیں۔ شفا کے اندر ہر مسلک، ہر مذہب، امیر غریب، چھوٹا بڑا، مسلم غیر مسلم، ان دونوں ڈاکٹروں کے اخلاق اور خدمات اور ان کے تاثرات سے متاثر ہو کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ کورونا کی مہاماری کے اندر یہاں کے سماجی ذمہ داروں نے مولانا اقبال صاحب سے مل کر اور ڈاکٹروں کے مشوروں سے ایسے نمایاں خدمات انجام دی ہے کہ جو ایوارڈ کے قابل ہے۔ دارالعلوم کے اندر جہاں بچوں کو مذہبی مسلکی اصول اور عقائد کی مضبوط تعلیم دی جاتی ہے، وہیں رد فرق باطلہ کے لیے مثال کے طور پر قادیانیت، رافضیت، شیعیت، شکیلیت وغیرہ وغیرہ، ابھی ایک عورت نکلی ہے، ان فرق ضالہ کے رد کے اندر تربیتی کیمپ منعقد کیے جاتے ہیں جو پچھلے 7-8 سال سے جامعہ تعلیم الدین ڈابل کے زیر سرپرستی اور مفتی محمود صاحب باردولی کے زیر نگرانی جاری ہے۔ اور ہمارے دارالعلوم کے سابق محتم مولانا منیر احمد صاحب جس وقت اہتمام میں تھے، الحمدللہ انہی کی کوششوں سے یہ شعبہ یہاں پر جاری کیا گیا۔ یہاں طلبہ کی تعلیم کے ساتھ کپڑے، دوائی مفت تقسیم کی جاتی ہے۔ دارالعلوم کے تحت رفاہی سماجی ملکی کاموں میں اہم کام مسجدوں اور مکاتب کی تعمیر ہے۔ شہر اور اطراف کے اندر ڈزنوں مساجد اور مکاتب جہاں ایک وقت کے اندر بچے پڑھتے ہیں تو اسی جگہ کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں کا قیام ہوتا ہے۔ نیز رمضان اور غیر رمضان میں بیواؤں، غرباؤں، ضرورت مندوں کے اندر اناج کی کیٹ، کپڑے، برقعے تقسیم کرنا، اس وقت میں ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس دل سے اپنی پوری کی پوری فیملی کو ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں۔ یہاں تک کہ مدرسے کا امام ہو کہ نہ ہو، کسی بھی مسجد کا امام ہو، کسی بھی مسلک کا امام ہو، چاہے دیوبندی مکتب فکر کا نہ ہو، لیکن تمام اماموں کو، تمام مؤذنوں کو، بیواؤں کو برقعے، کپڑے ہر سال جوڑے دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دارالعلوم کے اندر جتنے ہمارے مکاتب کے اساتذہ ہے، دارالعلوم کے اساتذہ ہے، دارالعلوم کے طلبہ ہے، ہر سال میں جو ان کے والدین سفید کپڑے کے جوڑے نہیں دیتے ہوں گے، حاجی صاحب کی طرف سے موصول ہوتے ہیں۔ ان تمام سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ احاطہ دارالعلوم کے اندر شعبہ دارالفتاء قائم ہے، جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں معتبر کتابوں کے حوالوں سے عوامی سطح پر مشکل مسائل کا تسلی بخش جواب دیا جاتا ہے، اور ان کی ذمہ داری مولانا صادق صاحب دیولہ کی ہے۔ اس وقت میں وہ ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے، بیمار ہے، شفا ہسپتال میں داخل ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرماوے۔ ساتھ میں مفتی اقبال صاحب اورا کی ان کے پاس سگنیچر اور تصحیح کا کام کرتے ہیں۔ نیز طلبہ کی تقریر اور تحریر، زبان و قلم کی اصلاح کے لیے شعبہ انجمن تربیت و طلبہ قائم ہے۔ دارالعلوم کے اندر موقع محل کے اعتبار سے گجراتی اردو کتابیں، رسائل، پمفلیٹ شائع کی جاتے ہیں، جس کے لیے شعبہ نشر و اشاعت ہے۔ الحمدللہ اس شعبے سے دارالعلوم نے ڈزنوں اردو گجراتی کتابیں شائع کر کے منظر عام میں امت میں پھیلا دی ہے۔ مدرسے میں کمپیوٹر کلاس، خیاطی کے علاوہ دعوت و تبلیغ کا ہر جمعرات کو کام ہوتا ہے، اور چھٹیوں کے اندر بچے 40 دن کی جماعتوں میں جا کر کے امت کے اندر خدمت کرتے ہیں۔ علمی پیاس بجھانے کے لیے دارالعلوم میں ایک وسیع لائبریری اور کتب خانہ ہے، جس کے اندر 8000 سے زائد مختلف علوم اور فنون کی کتابیں ہیں۔ البتہ مدرسے کا چونکہ ہر اعتبار سے دائرہ وسیع ہوا ہے، میں اہل ثروت مال، اللہ نے جن کو مالی فراوانی عطا فرمائی ہے، میں اس لائبریری اور کتب خانے کی طرف متوجہ کروں گا کہ کافی شروحات اور کتابوں کی ضرورت ہے۔ طلبہ اور اساتذہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دارالعلوم کا ایک خاص شعبہ لجنۃ القراءت و تجوید ہے، جن کے پروگرام میں جامعۃ القراءت کفلتا، فلاح دارین تڑکیسر سے ذمہ دار حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں اور مسابقہ ہوتے رہتے ہیں۔ دارالعلوم کی ایک اہم خدمت مکاتب کا قیام ہے۔
128 مکاتب میں تقریباً 140 اساتذہ کرام، 7,000 سے زائد طلبہ اور طالبات اس کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں انہی مکاتب کے ساتھ ساتھ کے اندر فخر گجرات حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتہم نے مفتی مولانا اقبال صاحب بیرا کو ڈابھیل بلایا اور مفتی محمود صاحب باردولی سے ملاقات کرائی۔ فرمایا یہاں نورانی مکاتب قائم ہے، آپ کے کاٹھیا واڑ میں اس کی ضرورت ہے، لہذا دارالعلوم جہاں پر 125 سے زیادہ مکاتب چلاتے ہیں، ہم دونوں صلاح مشورے کے ذریعے سے ان مکاتب کو چلائیں گے۔ الحمدللہ جوناگڑھ، گیر سومنات بلکہ امریلی اور کچھ تک کے اندر تقریباً 10-15 مکاتب نورانی مکاتب کے ماتحت میں جاری ہے۔ قاری آصف صاحب وزٹ کر کے آئے ہیں۔ ابھی اونا کے اطراف کے اندر مولانا صادق صاحب جو دیو کے وہاں کے مدرس ہے، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ماشاءاللہ۔ ماسٹر اللہ رکھا آپ نے پورے کے پورے علاقے کا سروے کرایا، تو ابھی 5-6 جگہ ایسی ہے کہ کہیں استاد نہیں ملتا، کہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کہیں مدرسہ نہیں ہے، بچے بالغ ہو چکے ہیں، اپنے گھروں کے اندر مندر ہے، کسی کو کلمہ یاد نہیں ہے۔ تو مفتی محمود صاحب باردول نے کہا ایسی جگہ میں مکاتب قائم کرو، یا امت کے لیے انشاءاللہ جو ہے آئندہ کے لیے ایمان کی حفاظت کا قلعہ بنے گا۔ مدرسہ الحمدللہ اس کی طرف بھی توجہ دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کا یہ دارالعلوم ایک تعلیم گاہ کے ساتھ ایک تربیت گاہ ہے، ایک ایسی انجمن اور یونیورسٹی ہے جہاں ملکی ملی خدمات، جہاں سماجی اور رفاعی خدمات ہے، جہاں دین حنیف کی حفاظت، ارشاد اور صیانت ہے۔ گویا آپ کا یہ دارالعلوم ایک ایسا شجر طوبہ ہے جس کی جڑیں اور شاخیں پورے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کا یہ دارالعلوم رنگ بے رنگی خدمات کا وہ حسین گلدستہ ہے جہاں سے ہر قسم کی خوشبو مہکتی ہے۔ آپ کا یہ دارالعلوم ایک ایسا مرکزی پاور ہاؤس ہے جہاں سے پورے علاقے کے اندر روشنی سپلائی ہوتی ہے۔ آپ کا یہ دارالعلوم وہ ام المدارس ہے جس نے اپنی کوکھ سے کئی چھوٹے بڑے اداروں کو جنم دیا ہے، جہاں سے طلبہ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے دارالعلوم کا رخ کرتے ہیں۔ آج ہم بڑے جذبے اور مسرت کے ساتھ میں دارالعلوم کا 53واں سالانہ اجلاس منا رہے ہیں۔ دارالعلوم کا پیغام امن کا پیغام ہے، ملک و ملت کی خدمت کا پیغام ہے، دارالعلوم کا پیغام محبتوں کا پیغام ہے، دارالعلوم کا پیغام سلام سب کو سلام ہے۔ اسی کے ساتھ کے اندر جب اتنا وسیع اس وقت کے اندر خدمات کا حلقہ ہے، مربیوں کی نظر ہے، تو تھوڑا بجٹ کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا۔ چھوٹے بڑے جو بجٹ ہے، لائبریری ہے، رسوڑا ہے، سفر ہے، اس کو چھوڑ کر کے صرف تنخواہ پر میں نظر کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ مولانا اقبال صاحب نے مہنگائی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لیا ہے کہ انشاءاللہ شعبان سے ہر استاد کی، چاہے وہ دارالعلوم کا ہو یا مکتب کا ہو، کافی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے۔ تو جو مدرسین دارالعلوم کے اندر خدمت دیتے ہیں، اسٹاف ہے، ان کی تنخواہ ہے سالانہ خرچہ 64,61,880 روپے، اور جو ہمارے مکاتب کے اندر اسٹاف ہے، نگرانی کرنے والے ہیں، خرچہ ہے وہ 94 لاکھ، یعنی کہ 1 کروڑ میں صرف 6 کم 94,27,200 روپے ہے۔ ٹوٹل ملا کر سالانہ خرچہ یہ مدرسہ جو ہے 2,18,00,000 امت پر خرچہ کر رہا ہے، اور یہ کوئی دوسرے آسمان سے نہیں آتے ہیں، موقع آپ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام عطیہ، اور اوپر سے چونکہ حالات رہتے ہی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اس لیے مدرسہ بھی اس وقت مقروض چل رہا ہے، قرض کے اندر بھی ڈوبا ہوا ہے۔ ساتھ ہی کے اندر ہم تھوڑا سا جہاں خوشی کا ایک ماحول ہے، کچھ غمی بھی ساتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور دنیا اسی کا نام ہے۔ قریبی زمانے کے اندر ہمارے محسنوں کے اندر سے حاجی عبدالستار صاحب مکلائی، ہمارے حاجی عبداللطیف صاحب بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مولانا احمد صاحب سوروٹھیا چامڑیا کے والد محترم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حاجی اسحاق صاحب سیٹ مکلائی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مولانا ابراہیم صاحب کروڑبی کورونا کے اندر ہی چل بسے۔ ساتھی کے اندر ہمارے خانقاہ میں سالوں سے خدمت دینے والے مفتی آدم صاحب کی اہلیہ محترمہ، جو یہاں مستورات کے اندر دینی سرگرمیوں کے لیے ایک کافی رول ادا کرتی تھی، وہ بھی اسی سال کے اندر مرحومہ ہو گئی ہے۔ ہم ان تمام کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔